سورہ بقرہ کی، اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. کوئی بقرہ ہے جس کی وجہ سے نام رکھا گیا. اس کی 186 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. یہ سورہ بقرہ سب سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. دیکھیں، انتخاب الہی میں چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں. چھوٹی چھوٹی، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں. ساری جتنی چھوٹی صورتیں ہیں وہ مکے میں نازل ہوئیں. جتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئیں، اور وہ بھی قرآن بن. سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اور یہ سورہ بقرہ سب سے پہلی بڑی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی. میں کیا کہوں، مدینے میں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی نا؟ اتنی بڑی صورت مدینے میں نازل کر کے لگتا ایسا ہے کہ اللہ مدینے والوں کے پورے حالات قرآن بنا کے سنانا چاہتا. اللہ 286 آیات ہیں سورہ الحمد بقرہ کی. 186 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ان مدینے والوں کی بات بتانا چاہتا ہے. پہلی بات میں جو تلاوت کی ہے نا، توجہ فرمائیں گے. خالق ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب، مدینے والے، میرا رسول، مدینے والے تجھ سے سوال کرتے. سیانے ہیں آپ. اب دیکھیں بات ہمارے سامنے آ گئی. مدینے والے سوال کرتے. پہلی لفظ آ گئی ہمارے پاس، قرآن کی پہلی لفظ اور مدینے والوں کی بھی پہلی لفظ. میرا حبیب مدینے والے تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں، انی، میرے متعلق، تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں. توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جملہ اتنا ہے، اس کو اگر پھیلا کے کہیں راز ہے جو اس جملے میں پوشیدہ ہے. لیکن سب سے پہلا راز یہ ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان بصیرت ہیں. اللہ نے کیا فرمایا، میرا حبیب مدینے والے تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں. لفظ سوال آئی ہے، سوال. میرے بھائیو، سوال کی لفظ کہہ کے مدینے والوں کی اللہ نے کیفیت بتائی کہ لوگوں او قیامت تک آنے والے لوگوں، سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو. بات سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ حیدری، سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو. یعنی مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے. سوال کون کر رہے؟ مدینے والے. اب علم کلام میں آ کے پھر ایک باب بن گیا سوال کا اور جواب کا، سوال کا بھی جواب کا بھی. علم کلام میں سوال کی حد کو، علم کلام میں سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں. اور نہیں فرمایا، بہت بڑی بات ہے کہ جواب کی حد کو علم کہتے ہیں. یہ جملہ کہہ کے اللہ نے ہمیں یہی بتایا ہے، یہی بتایا ہے کہ مدینے والے جاہل ہیں، میرا مصطفیٰ عالم ہے. سبحان. اور عالم بھی کیسا، علم بھی کیسا، انی، توحید کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں. جسے دنیا جانتی ہی نہیں ہے میرا محمد جانتا. اس توحید کا کوئی جان نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، میرا محمد جانتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا جو مجھے جانتا ہے، مدینے والے، اس کا نام محمد ہے.
محمد نے کہا میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے. کہوں ہم سارے محمد ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا. سمجھ آگے میرے بھائی؟ جب تک ایک حیدری، جب تک محمود رہے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا. آج اگر محمود ہے پھر ایک محمد بھی ہے. خوش ہو گئے نا؟ آج ایک حقیقت محمدیہ ہے اور آج ہے نا. اب جن کا آج حقیقت محمدیہ ہے اس کا دین بھی صحیح ہے، ان کا مذہب بھی صحیح ہے، ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں، ان کی آذانیں بھی صحیح ہیں. وہ ہمارا ہے یا نہیں؟ جب ہے ہمارا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میرا حبیب تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں. دیکھیں جواب دینا چاہیے تھا رسول کو. تجھ سے آ کے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو سوال تو رسول جواب دینا چاہیے. اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اللہ نے جواب اس لیے خود دیا، دے کے یہی تو کہا جو مصطفیٰ کہے گا وہی تو میرا جواب ہوگا. میرا اور مصطفیٰ کا علم میں نے ہی عطا کر دیا ہے. جواب ہمارا ایک کون ہے؟ فَإِنِّي قریب. لیکن عربی قاعدہ ہے لغت میں، لغت کے لحاظ سے عربی قاعدہ یہ ہے جب انہوں نے رسول سے آ کے سوال کیا تو اللہ کہتا فَقُل، میرا حبیب کہہ دے. سمجھ آئیے نا تھوڑی؟ اللہ کہتا کل میرا حبیب کہہ دے میں قریب ہوں. یہ کہتا اللہ نے درمیان میں لفظ سے کل بھی ہٹا دیا. اور یہ بتانے کے لیے مصطفیٰ تو میرے اتنے قریب ہے کہ درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے. درمیان میں لفظیں بھی نہیں ہیں. تو اتنا قریب ہے، اتنا. جب قریب ہے تو اب قریب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. جب اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تو پھر رسول اکیلا نہیں آیا. وہ 14 ہو کے ایک اور ایک ہو کے 14. رسول واحد الاصل نور ہے. واحد الاصل یہ ہوتا ہے ایک ہو کے 14، 14 ہو کے ایک. حضور پاک سارے محمد ہیں. پھیل جائے تو 14 ہیں، سمٹ جائے تو ایک ہے. اب یہ کیسے اتحاد کیسے ہوا؟ سارے اسی وجہ سے یہ سارے محمد ہے. رسول واحد الاصل ہے. اب اللہ ایک کے قریب نہیں 14 کے قریب ہے. صاحبان علم بیٹھے ہیں، رات کا بھی وقت میں لمبا نہیں کروں گا لیکن ضرور کروں گا. اللہ نے جو کہا میں قریب ہوں تو پھر مجھے تو دلیل مل گئی کہ 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے. میں دلیل دیتا ہوں میرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں قریب. میں ذات ہے یا نہیں؟ یہ تو وجود ہے، وہ ذات ہے. یہ وجود ہے، وہ ذات ہے. اس نے کہا میں، انی مانے میں قریب ہوں. جب میں قریب ہوں تو دلیل ہے. اب دلیل علم کلام میں اسے صحیح اللہ رہے، یہ رہے. دلیل میں دینا چاہتا ہوں. اب اللہ نے کہا میں قریب ہوں. ابھی یہی جملہ میں نے اس لیے کہا کہ 14 اللہ کے قریب نہیں. غور فرماؤ نا، سارے لوگ ہیں. 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے. اگر ہم کہیں کہ 14 اللہ کے قریب ہیں تو اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو جائے وہ حادث ہو جاتا ہے، جو حادث ہو وہ متغیر ہو جاتا ہے، جو متغیر ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو ممکن ہو وہ نظر آتا ہے.
سمجھ آئیے میرا بھائی؟ اب کون قریب ہے؟ اللہ کن کے؟ 14 کے سیانے کن کے؟ 14 کے قریب ہے۔ اللہ کا نقطہ قرب 14 ہے، پر مانو اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، پر مانو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں 14۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ حیدری حیدری۔ اس لیے نہج البلاغہ میں جناب علی علیہ السلام نے یہی قرب اور بعد کا تصور دیا۔ علی فرماتے ہیں ہوا نایٌ فی قربہ وقرب فی نایہ، اللہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے۔ آپ مجھے جملہ سمجھا دینا یار، پریشان ہو رہے ہیں آپ پچھلے والے حضرات۔ اللہ قریب ہو کے دور ہے، دور ہو کے قریب ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں نہ قریب ہے نہ دور ہے۔ قریب ہو گیا تو پھر محدود ہو جائے نا بابا۔ پھر دوسرے خطبے میں 121 خطبے ہیں توحید پر نہج البلاغہ کے، اور 130 میری مجالس ہیں نہج البلاغہ پر۔ 121 خطبے ہیں توحید پر میری مجالس ہیں 130 انشاءاللہ۔ اب آپ میں فارغ ہو گیا، آپ دیں گے، آپ کو پہنچ جائیں گے ہر ایک کے پاس اور سب دے دیں گے۔ اب دیکھیں جب یہ قریب ہیں تو جناب علی ایک خطبہ دیتے ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں سابقہ فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب من الدنو فلا شیء اقرب منہ۔ سابقہ فی العلو، بہت بڑی بات ہوگی۔ توحید کے متعلق جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں جناب علی اللہ نہیں، جب تک علی نہ کہے اللہ سمجھ نہیں آتا۔ جو بیان حیدری حیدری، سمجھ آئیے بچے، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں سابقہ فی العلو، سابقہ مانے پہلے، اللہ اللہ توحید کی علویت علی بیان فرما رہا ہے۔ اس کا عالی ہونا وہی بتا سکتا ہے جو خود علی ہو، بے خبر دنیا ہے۔ علی فرماتے ہیں سابقہ فی العلو فلا شیء اعلی منہ۔ میں ایک لفظ کہوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں۔ ہتھولا رکھا ہے میں نے، اجے مشکل شروع کی تھا نہیں، ہتھولا ہے۔ علی فرماتے ہیں سابقہ فی العلو، وہ برتری میں اتنا پہلے ہے کہ اس سے کوئی آگے ہے ہی نہیں۔ وہ برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلی منہ، اتنا پہلے ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اب دیکھیں میں کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ علی فرماتے ہیں اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے، معلوم ہو گیا جو اللہ کا پہل جانے اسے علی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی سمجھ آگی میرا بھائی؟ سابقہ فی العلو، آپ جانتے ہیں یا میں جانتا؟ امام ہی تو جان سکتا ہے، امام ہی تو بتا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام علی علی کو دیا ہے۔ سابقہ فی العلو، وہ بلندی میں برتری میں، اور ضروری ہے کہ ایسی چیزیں ہوں تب تو ہمیں توحید سمجھ آئے گی۔ صرف انگلیوں سے سمجھ نہیں آتا ہے، انگلیاں چاٹنا اور ہے، عرفان اور ہے نہیں۔ تم سمجھ آ گئی ہے نا؟ بالکل تگڑے تھی ہونا صحیح۔ سابقہ فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب من الدنو فلا شیء اقرب منہ۔ دنو کہتے ہیں مصدر کو، قرب، وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ قرب کے اتنا قریب، قرب کون ہے بلا؟ یار میں ابھی بتا گیا،
14 قرب ہے نا یار، وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ لفظ اتنی گنجائش میں مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت مل گئی ہے، اسے اذن فہوا کہتے ہیں، وہ کہے بھی نہ تو اذن ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اتنا کہا کہ علی نے فرمایا کہ اللہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں، یہ اذن فہوا ہے۔ اب مجھے بھی کہنے میں ہمت ہوئی، اللہ نے یہ کہا علی تو نے نہج البلاغہ میں میرا قریب ہونا بتایا، قرآن میں میں تیرا قریب ہونا بتایا۔ میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہے، ہائے ہائے کیا کہا کہ اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے نا، قریب کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا اے علی تو نے میرا قریب ہونا بتایا، سیانے ہوں میں تمہیں آیت پڑھتا ہوں، میں تیرا قریب ہونا بتاتا ہوں۔ وہی اللہ جو نقطہ قرب کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ تلاش کرو۔ اس سے مجھے کہ میرے بھائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ حیدری، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے ہمیں حکم ہے دعا مانگنے کا۔ دعا مانگتے ہیں کس کے آگے مانگتے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ تصور میں آتا ہے، علم میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے۔ علی فرماتے ہیں جو عقل میں آئے مخلوق ہوتا ہے۔ عقل میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، بابا تصور میں نہیں آتا۔ تصدیق اس کی ہوتی ہے جو تصور میں آئے۔ ہائے ہائے، اللہ کے مصدق کو علی کہتے۔ علی نے کہا ہے کہ وہ ہے حیدری، یا علی۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ جناب علی ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا ہونا کس نے بتایا؟ سرکار امیر المومنین علیہ السلام۔ اب جو اس کا تصدیق کر کے وہ غیب الغیوب میں ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا ایک جملہ کہتے فرماتے ہیں کہ اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے۔ پریشان ہو گل تو بہت ساری ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہو، جو لاکھوں جبروت گنے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرے پتر، رات کا وقت ہے، خوش ہو۔ حیدری، اللہ لاکھوں، علی علیہ السلام فرماتے، اس پر میری 130 مجالس ہیں بھائی، اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے۔ میں کیا کہوں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں لاکھوں جبروتی حجابوں میں، اور غور نہ کرو تو میں لفظ ضرور کہہ دیتا ہوں، لاکھوں جبروتی حجابوں میں وہ پوشیدہ ہے، اس کا پہلا حجاب ہی میں علی ابن ابی۔ اللہ کرے سمجھ آئے دنیا کو۔ حیدری، یہی وجہ ہے جب اسے آپ دعا مانگتے، اور دعا پہ لمبی بحث کرتے ہیں رات کا وقت، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اب کیا کریں، ہمیں لفظوں کا سہارے میں توحید سمجھائی جاتی ہے، وہ لفظوں میں تو آتا ہی نہیں۔ جب وہ لفظوں میں نہیں آتا کیا کریں، ہم مجبور جو ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دعا کا طریقہ وہ بتا سکتا ہے جو مزاج توحید سے واقف ہو، کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دعا کے طریقے 6 ہیں، 6 معصوم نے بتائے ہیں: راغبت، رہبت، تبتل، ابتحال، تضرع، بسبسہ۔ چلنا آگے سن لی، چنگی گل ہے، کوشش کرنے چھپائے نہ نمی گل پئی۔ پہلا ہے راغبت، تو جو فرمایا میری طرف دیکھیں، راغبت کے معنی ایسے ہاتھ کرو، ایسے سید نے فرمایا ہاتھ کر کے ایسے دعا مانگتے ہیں نا، مانگنے کے بعد ایسے کرے نا، یہ راغبت، رے غین بیتی، راغبت
یہ چیزیں عام نہیں ملتی میرے پتر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم لاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس دعا میں لاکھوں راز ہے، لاکھوں، ہمیں تو سمجھ نہیں، جو آئی ہے سمجھ مجھے، میں وہ سناتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں بالکل، آقا کہتے ہیں اپنے چہرے کے سامنے بالکل لے کے، ایسے سامنے لے کے اس سے دعا مانگو۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھر منہ سے نکلے ادھر ہتھیلی میں آئے، دعا قبول ہو جائے۔ خوش ہو گئے میرا بھائی۔ یہ ہے راغبت۔ دوسری ہے راہبت، رے دعا کو والی بیتے، فرمایا بالکل آنکھو ہتھیلیوں کے ساتھ ہے، دعا قبول ہو جاتی۔ تیسری دعا ہے تبتل، تے بے تے لام، تبتل کے معنی ہاتھ ایسے کر دو، آپ پریشان ہو رہے، اللہ نیچے بھی تو ہے نا یار۔ فرمایا یہ ایسے ہاتھ کر کے دل میں یہ کہو میرے سارے آسرے ختم ہو گئے، تیرا ہی آسرا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا فوراً دعا قبول، ٹھیک ہے، قبول ہو جاتی۔ یہ ہے تبتل۔ تیسرا ہے ابتحال، مباہلہ کل تھا یا نہیں؟ اسی ابتحال سے مباہلہ، مباہلے والے دن رسول نے اسی طرح دعا مانگی تھی، ابتحال مباہلہ اسی سے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو دراز کرنے میں وسعت دو، جتنی تمہاری وسعت ہے وہ وسعت میں اس کے قریب ہو جائے گا۔ یہی خطیر پر جناب رسول خدا نے یہ دعا مانگی ہے، انتہائی مجرب ہے میرے پتر، انتہائی مجرب۔ ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگے، ٹھیک ہے، مانگ کے تو دیکھیں، آج منگو نا، دیکھے جائے ہوتا کہ سامنے سے اچھی گل ہے۔ اس کے بعد ہے تسرو، تیز زاد رے عین، تسرو کے معنی ایسے ہاتھ کر کے دو انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دو۔ جہلم بڑی جگہ ہے، علمی جگہ ہے۔ اس دو انگلیوں کی حرکت کے کیا معنی ہے؟ اور وہ بھی دعا کے وقت۔ حکمتیں کتنی ہیں، میں نے تفسیر میں لکھا، میں ابھی یہاں ساری نہیں بتانی۔ ان دو انگلیوں کو حرکت دے کر، یہی خالق نے کہا ہے، حرکت دے کے دنیا کو بتاؤ عالمین کا نظام ہی دو چلا رہے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، حیدری، خوش ہو رہے آپ، خوش ہونا یار۔ دیکھیں میں بہت بڑی جگہ پہ، ہزاروں کے لحاظ سے مجمع ہیں، یہاں میرے لاکھوں میں ہم پڑھتے ہیں، میں نے یہی حدیث ایک پڑھی انگلیوں کے حوالے سے۔ میں نے کہا رسول نے فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور، میں اور علی ایک نور۔ میں نے اس دو انگلیوں سے اشارہ کیا، اشارہ کیا کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہماری مجالس میں کون کون بیٹھے ہوتے ہیں، جو صاحب نظر جان سکتا ہے کہ نظر کہاں کہاں۔ خدا گواہ میں بات غلط نہیں کہہ رہا۔ جب میں نے ایسے کہا، مجلس ختم ہوئی، ایک بزرگ تشریف لائے، میرے بہت مہربان، ہر مجلس میں بیٹھے ہوتے، کہتے حافظ صاحب جی، کہتے آپ نے حدیث صحیح پڑھی ہے، رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور ہیں، مثال غلط دی ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا دو کی دی ہے، کہتے غلط دی ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، میں نے کہا صحیح، میں تو اب جانے نہیں دوں گا جب تک صحیح پوچھوں گا نہیں۔ کہا حکم ملا ہے اسے بتا کے آپ خوش نہیں ہوئے؟ اس نے کہا جب بھی پڑھو کہو ادا والیوں میں نور واحد، ان دو انگلیوں کو ملا دو۔ خوش ہو جائے میرے پتر، خوش ہو جائے۔ بس بسا ہے ایسے ہاتھ کر کے صرف ایک انگلی کو اٹھاؤ جو توحید کے عہد ہونے کی دلیل ہے، بس صحیح۔ اذا دعانی فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اچھا اسے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی أَنِّی
اتنی قریب رات کا وقت ہے، میری بات صحیح نے بھی پڑھنا ہے، ماتم داری بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا اذا دعانے اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، اللہ فرما رہا ہے میرے بھائیو تم جب بھی مجھے پکارتے ہو تمہارا سوال میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اور گل کر رہا آپ سو کے اٹھ کے مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے اونگ ہی نہیں آتی۔ دیکھیں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سارے میرے سے کچھ سفید سب نظر آ رہے ہیں، ہماری عمر بہت ہے، اس بہت کے حوالے سے میں کہتا ہوں خدا جانے 80 سال کے ایریے میں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کروڑوں دعائیں مانگی ہوں گی، اگر ان کو جمع کیا جائے ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری ہر دعا کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور جسے ہم قبول نہیں کرتے ان میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہیں نقصان پہنچانا تھا، ہم تمہیں نقصان سے بچانے کے تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتے، تمہیں فائدہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے جب ہم تمہیں اتنے سوال تم نے کیے لوگوں، خیال کرو، لاکھوں سوال تم نے پوری دنیا میں ہر مخلوق نے کیے، خالق فرما رہا ہے میں نے تمہارا ہر سوال سنا، قبول کیا، مانا، نہیں کیا وہ بھی تمہارا فائدہ۔ کہوں جملہ اگر اجازت دیں تو میں کہوں، اب قرآن کہتا ہے میرا حبیب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہی مخلوق سے میری طرف سے کہو تمہارے لاکھوں سوال میں نے قبول کیے، میرا ایک سوال ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ کوشش فرمائے، غور نہیں کرنا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا کوئی سوال نہیں، ایک سوال، حیدری۔ نہ اللہ نے آپ سے کتنے سوال کیے، اور وہ سوال کس کا کیا؟ آپ سیانے بنے نا میرا پتر، سیانے، عالمین کے اربوں سوالوں کا جواب دینے والے نے ایک سوال کیا، کس کا سوال کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسالت کا اجر ہی جناب سیدہ سے رشتہ داروں سے محبت کرنا، محبت نہیں، محبت دل میں موجود ہے، آنکھوں میں، کانوں میں، اعضاء میں محبت موجود ہے، وقت نہیں اتنا، ہر شے میں محبت اندر موجود ہے، اللہ نے محبت نہیں مانگی ہم سے، ہاں سیانی اور مودت مانگی، مودت کی پھر 16 قسمیں، ادھر وقت نہیں۔ دیکھیں جب مودت ہم سے مانگی ہے، محبت کیوں نہیں مانگی؟ پوچھا گیا رسول سے، مولا محبت مانگی نہیں، مودت کیوں مانگی؟ فرمایا تمہاری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، تمہیں سمجھ آئی ہے کہ دعا میں ہو سمجھ آ جائے، حیدری کون سمجھ آئی؟ تمہاری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں ہے، مودت مانگی یا نہیں؟ بس اسی مودت کے حوالے سے ایک تھوڑا سا کہہ کے تھوڑا سا مسائل بالکل مختصر، صحیح میرے بات پڑھیں گے آپ کے لیے، شبیہ علم برآمد ابھی فرمایا، بس صحیح۔ جناب سیدہ پاک گھر میں موجود ہے، جناب سیدہ پہ میرے اشرے ہیں، تقریباً 8 اشرے ہیں بی بی پاک، یہ بی بی پاک کے جو کچھ میں نے بیان کیا، بی بی فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوں، جناب جبریل امی آئے، جو ہی آئے جناب جبریل نے سلام کیا، آنے والا سلام کرتا ہے، پاک بی بی نے جناب جبریل کو یا اماں کہہ کے جواب دیا، چچا میرا بھی سلام، پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ تم؟ یا اماں علیہ السلام، یا اماں چچا میرا بھی سلام، جناب جبریل نے کہا بی بی پاک میری عمر ہزاروں سال ہے اور آپ کی عمر مبارک ظاہری تھوڑی ہے نا،
18 साल 2 माह 15 दिन है, इतनी थोड़ी है। आपने मुझे चचा कहा, बीबी ने फरमाया जिब्रील इसका जवाब मेरे बाबा से पूछो। हाय हाय, और भी फरमा रहे, खुदा गवाह है, उलमाए लखनऊ ने लिखा है कि बीबी ने खुद जवाब नहीं दिया, बाबा की तरफ क्यों भेजा? इसलिए भेजा, अगर बीबी अपने मेयार का जवाब देती जिब्रील समझ ही न सकता फातिमा है क्या। हाय हाय हाय, समझ आए मेरे भाई? मौलाना पढ़ने वाले आ गए या नहीं? आगे, ठीक है, बस ठीक है। अब जब ये कहा ना, जनाब जिब्रील जनाब रसूल खुदा की खिदमत में गए, थोड़े परेशान हैं। जनाब रसूल ने फरमाया जिब्रील परेशानी क्यों है? कहा सैयदा ने मुझे चचा कहा है। फरमाया क्या इतराज है? क्या इतराज है? उसने कहा आका मेरी उम्र हजारों साल और बीबी की उम्र मुबारक 18 साल, जाहिरी कुछ माह इतनी। सरकार ने फरमाया फिर आपको क्या इतराज है? तेरी उम्र मेरी हजारों साल, ये सवाल है खुदा गवाह। ये जाके तारीख दे के खजीनतुल फज़ाइल किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें लिखा है रसूल ने फरमाया जिब्रील अपनी उम्र की वजह से बढ़ना चाहता है, बता तेरी उम्र क्या है? हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, बता तेरी उम्र क्या है? जिब्रील ने कहा मौला मेरी उम्र का मुझे सही पता नहीं। जो अपनी उम्र ना जान सके वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। जिब्रील ने कहा मौला, सरकार ने फरमाया कोई साइन बताओ, निशानी बताओ। सरकार ने फरमाया जब जनाब जिब्रील ने कि जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। हम तो खुश होने से। एक रिवायत में 80,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता था और मैंने 80,000 साल मर्तबा उसे तुलू होते देखा। बेनालफ कह रहे, जब ये कहा ना मैंने 80,000 मर्तबा तुलू होते देखा। रसूल ने फरमाया जिब्रील अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा? अल्लाह करे समझ आ जाए, अल्लाह करे समझ आ। हाय हाय हाय, अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा। बस इतना कहना था, जनाब अली खुद आ गए। ये बुलाए नहीं जाते, प्रोग्राम का पहले से बताओ। जनाब जिब्रील ताजीम के लिए खड़े हो गए। रसूल खुदा खड़े हुए, उठ के जनाब अली का पेशानी चूम के फरमाया उदो मिन्नी अली और करीब आ जाओ। खुदा जाने ये नुक्ता कुर्ब कब के एक हो जाते हैं। अली करीब हो जाओ। जो ही करीब आए सरकार दो आलम ने फरमाया अली इरफा अमामक, अपना दस्तार अपना अमामा पाक ऊंचा करो। सरकार ने अपनी दस्तार और अमामा को ऊंचा किया। ऊंचा समझते, पेशानी से ऊंचा किया। ये ऊंचा करना दलील है किसी को छुपाया हुआ है। हाय हाय हाय, समझ आ गए बहादुर में किया क्या सही। जब जनाब अली ने पाक अमामा अपना ऊंचा किया ना, तो रसूल पाक ने भी अपना अमामा ऊंचा किया। पेशानी से दस्तार मुबारक को ऊंचा किया। अब जो रसूल ने खुदा गवाह है रिवायत है, अपनी पेशानी अली की पेशानी से मिलाई, वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। अल्लाह करे समझ आ जाए। जिब्रील सजदे सर उठा के कहा मौला यही सितारा था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है। तो बता तू पहले था या मेरी फातिमा पहले? अब एक मसला भी हल करके थोड़ा सा मैं मसाइल करता हूँ। मेरी बात जो करने वाले होंगे जनाब, थोड़ा सा मसाइल, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो एक मिनट का मसाइल। ज्यादा कल भी मैं 1 मिनट का मसाइल पढ़ा, ज्यादा वक्त नहीं। अब जनाब ये हुआ कि पेशानियां मिली। पेशानियां मिली या नहीं? ना मैं आज से पूछ थोड़े तुसी भी बोलो ना, मैं हूं इतनी जोर लाया बुरा आदमी।
ملی کیا ہیں؟ پیشانیاں، پیشانیاں دو ملی تب نور چمکا، پیشانیاں ملی پیشانی میں سے نور چمکا۔ پھر جملہ کہہ دوں، آج کے بعد اپنا عقیدہ درست کر دو، ان کا نور پیشانی میں آتا ہے، رہنے میں نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس 1 منٹ کا مسائل، آ گئی شام غریبہ۔ کوئی غریب ہے جن کی شام کا نام ہے شام غریبہ، یہ غریب نہیں تھے، اللہ جانے غریب کہاں کیوں گیا۔ آ گئی جب شام غریبہ، کوئی نہیں رہا، آواز بلند ہو رہی ہے جبریل کی، قد قتل الحسین، امام شہید کر دیے گئے۔ ذہن لگ گیا تمام، اللہ اکبر، جب یہ آواز ہے اندھیرا چھا گیا۔ عمر سعد نے اعلان کیا، ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو، اب ان کا بجھانے والا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے جماعت ثاقبہ میں ہے، اس نے 20 آدمی مقرر کیے، جا کے چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ عزاداروں، جب چاروں طرف سے آگ لگی اور خیمے جلے نا، یہ کہتا ہے کنات جلی میں اندر گیا۔ اللہ کربلا کے واقعے کو پردرد خود بنانا چاہتا ہے۔ جو ہی یہ کہتے میں اندر گیا، میں نے دیکھا ایک جلے ہوئے خیمے سے، یہ باب مصائب ہے، 4 سال کی بچی نکلی۔ اب سمجھیں گے وہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ سیدنا اسے قبول فرمائے۔ 4 سال کی بچی نکلی، اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھے، اجرکم اللہ، سیدنا اسے قبول فرمائے۔ جب وہ دیکھے نا، میں نے کہا ان کا کوئی روکنے والا نہیں، وہ در میں نے اتارنے شروع کی۔ اتنی گہری گرہیں لگی ہوئی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی۔ یہ کہتا میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، خیال کیا اگر میں اس کے اتارنے میں ادھر توجہ نہ کروں تو دوسرا در وہ اتار لیں گے، میری جوڑی معذاللہ مکمل نہیں ہوگی، ایسے گندے لوگ ہیں۔ اس ملعون نے کہا اب میں نے در اتارے نہیں۔ اگر سمجھ آئی ہے، یہی باب مسائل ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، خود کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے، اجرکم اللہ، سیدنا سے قبول فرمائے، اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے، کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباسا، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں۔ قبلہ کعبہ آ گئے ہیں۔